جی بیٹا چلیے پھر آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا۔ کل ہم نے خواجہ ناظم الدین دوسرے وزیر اعظم پاکستان کے، ان کے حوالے سے ہم نے کچھ تھوڑا سا پڑھا تھا۔ آج اسی کو آگے لے کر چلیں گے۔ جی یہ تحریک ختم نبوت غالباً کل میں نے آپ کو شاید پڑھا دیا تھا، یہ نہیں پڑھا شاید، نہیں نہیں کل نہیں پڑھا۔ جی۔ ہاں یہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ چلیں یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ خواجہ ناظم الدین ان کے حالات زندگی کہتے ہیں کہ ستمبر 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے بعد آپ کو گورنر جنرل مقرر کیا گیا پاکستان کا، اور آپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اور اس وقت آپ اندازہ کیجئے کہ بڑی اہم سچویشن تھی جس وقت آپ نے یہ منصب سنبھالا۔ بڑے ہی زیرک آپ سیاستدان تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کے متعلق یہ ایک بات کی جاتی ہے کہ آپ میں صلاحیتیں نہیں تھیں، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ سب مفروضے ہیں۔ اور حالانکہ آپ بڑے زیرک آدمی تھے اور چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ یہ ابھی ہم آپ کو ان کے متعلق بتائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ خواجہ ناظم الدین جو ہے وہ کتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ اچھا جی، 19 جولائی 1884 کو آپ پیدا ہوئے، ایم اے کالج علی گڑھ سے اور ڈن اسٹیبل گرامر اسکول اور ٹرنٹی ہال سے آپ نے تعلیم مکمل کی۔ 1924 میں آپ بنگال کے مشہور زمیندار مسٹر کے ایم اشرف کی بیٹی شاہ بانو سے آپ کی شادی ہوئی، اور 1922 میں آپ سیاست میں آئے۔ اس پرخار وادی میں آپ نے قدم رکھا، اور اس کے بعد 7 سال تک آپ جو ہے بلدیہ جو ڈھاکہ تھی اس کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ دیکھیں ایک بندے نے گراس روٹ لیول سے سیاست کا آغاز کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا بیٹا، بلدیہ کا چیئرمین بندہ کیسے بنتا ہے؟ پہلے کونسلر منتخب ہوتا ہے، پھر چیئرمین بنتا ہے۔ تو بلدیہ کے چیئرمین بننے کے لیے کونسلر بننا پڑتا ہے، اور کونسلر بننے کے لیے آپ کو گلی محلے کی سیاست کرنی پڑتی ہے، یعنی گراس روٹ لیول سے آپ اوپر آتے ہیں۔ اسی طریقہ کار کو خواجہ ناظم الدین نے بھی اڈاپٹ کیا۔ اور اس کے بعد آپ کچھ عرصے کے لیے بطور بنگال کے وزیر تعلیم بھی آپ رہے، اور ڈھاکہ میں ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی آپ رہے، اور وزیر تعلیم کی حیثیت سے 1930 میں بنگال لیجسلیٹو اسمبلی میں آپ نے بل پیش کیا لازمی تعلیم کا، اور 1934 میں بنگال کے ایگزیکٹو کونسل کے رکن بنے۔ یہ سب آپ دیکھیں عہدے ملے ہیں ان کو، جو پوزیشنز ملی ہیں، جو انہوں نے آفس ہولڈ کیے ہیں برٹش دور کے اندر کیے ہیں۔ پھر 1935 میں آل انڈیا ایکٹ کے تحت جو امپیریل لیجسلیٹو ایک تو کونسل بنی، دوسرا یہ کہ الیکشن ہوا، اس کے اندر آپ منتخب ہوئے، اور بنگال کے وزیر داخلہ کا عہدہ آپ نے سنبھالا۔ سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے وزیر اعظم کے بعد وزیر داخلہ کا۔ 1942 میں اور مارچ 1943 میں بنگال کی لیجسلیٹو اسمبلی میں مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے قائد حزب اختلاف بھی رہے، اور 24 اپریل 1924 کو
مسلم لیگ کو آپ نے منظم کیا، اور سول ڈیفنس کے علاوہ وزارت داخلہ کا چارج بھی آپ نے سنبھالا۔ وہ مسلسل 10 سال تک 1937 سے 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے رکن رہے۔ ہندوستان میں جب مختلف معاملات جو آگے چلتے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ خوراک کا مسئلہ ہے۔ خوراک کے لیے جو وفد امریکہ گیا اور انہوں نے 1946 میں جنیوا میں منعقد لیگ آف نیشنز کے آخری اجلاس میں شرکت کی، تو اس میں بھی خواجہ ناظم الدین نے ہندوستان کی نمائندگی کی۔ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ ایک شخص فائز رہتا ہے، اور پھر آخر میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ شخص نااہل ہے۔ اچھی نااہلی ہے کہ ہر ذمہ داری اس بندے نے ٹھیک طریقے سے نبھائی ہے۔ وزیر داخلہ وہ رہا ہے ایک صوبے کا، پھر اس کے بعد انٹرنیشنل فورم کے اوپر وہ شخص جاتا ہے، نمائندگی کرتا ہے، پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، اپنے علاقے کی نمائندگی کر چکا ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں جانتا جی کہ عوام کو کیسے ساتھ لے کر چلنا ہے؟ تو بیٹے بات پتہ کیا ہے، وہی جو میں کل آپ سے کہہ رہا تھا، یہ ساری میتھولوجیز بنائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے ایکشن ہوتا ہے اس کے بعد۔ اسی طرح آپ نے جو مختلف عہدے سنبھالے، اور جنیوا کنونشن میں بھی آپ کے دی اسٹاف آف انڈیا کے نام سے کلکتہ سے مسلمانوں کا پہلا انگریزی اخبار بھی آپ نے جاری کیا۔ کلکتہ میں مسلم چیمبرز آف کامرس کی بنیاد ڈالی۔ یہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے نا جی، آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری تو ہے کلکتہ کی، لیکن اس کے جو مسلم ممبران ہیں ان کو الگ سے نشستیں دی جائیں، ایک الگ آئیڈینٹی اس کی آپ نے قائم کی۔ آپ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال کے کھیل کو پسند کرتے تھے۔ 1938، 39، 40 کے اندر انڈین ہاکی فیڈریشن کے صدر رہے۔ 37 سے لے کے 46 تک کلکتہ کے محمدن اسپورٹنگ کلب کے صدر رہے۔ 1936 میں حج کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ بنے، اور قائد اعظم کی وفات کے بعد گورنر جنرل کا، اور نوابزادہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد 1951 میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ ایسے ہی بات تو نہیں ہے نا؟ آپ دیکھیں، ایک شخص صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اور گورنر جنرل کا انتقال ہوتا ہے تو آپشن وہ شخص ہے کہ جی ان کو بنا دیا جائے۔ وزیر اعظم شہید ہوتا ہے تو آپشن کون ہے؟ وہی شخص ہے جی، اس کو جناب وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اتنی قدر اور شخصیت کا مالک ایک بندہ ہو، اور آپ کہیں جی کہ وہ وزیر اعظم کے منصب کے لائق نہیں تھا، یا اس میں انتظامی صلاحیتیں نہیں تھی، تو بیٹے یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں تو اس بات کو اس حوالے سے نہیں مانتا۔ خواجہ ناظم الدین ایک بڑی قدر اور شخصیت کا نام، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور انہوں نے احسن طریقے سے اچھے انداز میں اپنے سارے معاملات کو بھی نبھایا۔ 17 اپریل 1953 کو ان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ یہ برطرف پتہ کس نے کیا تھا؟ یہ میں نے شاید آپ کو کل کے لیکچر میں احمد سلیم کی ایک کتاب بھی ریکمنڈ کی تھی۔ کتاب کا نام ہے عدلیہ کا سیاسی کردار، جہاں سے نظریہ ضرورت جنم لیتا ہے، جہاں سے نظریہ ضرورت آتا ہے۔ ان کو برطرف کیا گیا۔ اسمبلی کے جو صدر تھے یا پریزیڈنٹ اس وقت اسمبلی کا ہوتا تھا، اسپیکر مولوی تمیز الدین، اس سندھ ہائی کورٹ میں اس نے فیصلہ چیلنج کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے خواجہ ناظم الدین کو بحال کر دیا۔ وہ یہاں سے لے کے کیس کا فیصلہ فیڈرل کورٹ میں لے گئے۔ اس وقت سپریم کورٹ نہیں تھا، فیڈرل کورٹ تھی، اور فیڈرل کورٹ میں بیٹھے ہوئے جسٹس منیر نے ڈاکٹرائن آف نیسسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنر جنرل کے اس عمل کو لیگلائز کر دیا، اور خواجہ ناظم الدین جو ہیں وہ بحال نہ ہو سکے، اور وہیں سے وہ پھر واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ پھر آخری جو زندگی کے ایام تھے انہوں نے
تقریباً سیاست سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ بہرحال 1962 تک وہ گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے رہے اور پھر مسلم لیگ کے احیاء کی مہم شروع کی، لیکن 1962 میں کراچی میں منعقد مسلم لیگیوں کے کنونشن میں شریک نہ ہو سکے، بلکہ انہوں نے مسلم لیگی کونسلوں کا اجلاس بلایا جس میں مسلم لیگ کو پھر سے قائم کیا گیا اور وہ اس کے سربراہ منتخب ہوئے۔ انہوں نے دوسرے اپوزیشن لیڈروں سے مل کر ملک میں مکمل جمہوریت کی بحالی، تمام بنیادی حقوق کے حصول اور پارلیمانی نظام حکومت کے لیے زبردست مہم چلائی، لیکن بات نہیں بن سکی۔ آخر میں کیا ہوا، کنارہ کشی اختیار کر لی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے جب اپنی صدارتی مہم کا آغاز کیا تو ان کی حمایت کی، اور 1964 میں محترمہ کی انتخابی مہم کا حصہ بھی بنے، اور بالآخر 22 اکتوبر 1964 کو ڈھاکہ میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ تو یہ جی ایک شخص کی زندگی ہے، اور جس نے اپنی پوری زندگی ٹھیک طریقے سے گزاری ہے۔ نواب ہیں اپنے علاقے کے، مال ہے، پیسہ ہے، زرعی زمین ہے۔ ان لوگوں کے لیے سیاست کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی منافع بخش بزنس نہیں تھا جو کہ آج بن چکا ہے۔ ان کے نزدیک اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ خواجہ ناظم الدین کو خراج تحسین قائد نے ان لفظوں میں بیان کیا تھا 15 فروری 1942 کو کہ خواجہ ناظم الدین ذمہ دار رہنما ہے اور پاکیزہ کردار کے مالک۔ ان کا ریکارڈ بالکل صاف ستھرا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی، عملی زندگی میں اپنے دامن پر الزام عائد نہیں ہونے دیا، اس کو بے داغ رکھا ہے۔ اور قیام پاکستان کے بعد جب خواجہ ناظم الدین سے کہا گیا کہ وہ قائد اعظم کے جان نشین ہے تو انہوں نے کہا کہ میں قائد اعظم کا جان نشین نہیں، ان کا سایہ ہوں، اور میں بس اتنا ہی میرے لیے باعث فخر ہے۔ خواجہ ناظم الدین نے جانبدارانہ خارجہ پالیسی کو اپنایا۔ اس کا انداز، یہ بات ان کے متعلق کہی جاتی ہے کہ انہوں نے جانبدارانہ خارجہ پالیسی کو اپنایا، یعنی غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی نہیں تھی ان کے دور۔ بہرحال اس کا بھی آپ کے سامنے تجزیہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ نہر سویز کے سلسلہ میں 1951 میں اینگلو مصری تنازع پیدا کیا گیا تو انہوں نے برطانیہ کا جارحِ قرار دینے کی بجائے مصالحت کرانے کے لیے اپنے تعاون کی پیشکش کی۔ یعنی اس میں آپ کو بتاتا نہر سویز کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ آپ نہر سویز جو ہے یہ میڈیٹرینین سی ہے، جسے بحیرہ روم کہتے ہیں۔ بحیرہ روم میں سے ایک کینال نکالی گئی ہے، ایک نہر نکالی گئی ہے جو یورپ کو افریقہ کے ساتھ ملاتی ہے یا اس ریجن کے ساتھ ملاتی ہے۔ اس نہر کو نہر سویز کہتے ہیں، اور اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ مصر کو لگتا ہے۔ آج بھی مصر کی آمدن کا ایک بڑا حصہ نہر سویز ہے کہ اس میں سے جو بحری جہاز گزرتے ہیں نا، وہ ان کو ٹیکس پے کرتے ہیں، اور اس سے پتہ نہیں کتنے ہزار میل کا ان کا فاصلہ بچتا ہے۔ ورنہ سمندری راستہ دیکھیں، جو پرانا سمندری راستہ ہے تو بہت لمبا ہے یورپ تک جانے کے لیے، تو نہر سویز سے یا سویز کینال سے وہ معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک حل ہوگا۔ اب برطانیہ جو ہے اس کے اوپر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا، اور مصر جو ہے وہ ظاہر ہے حقیقی طور پہ تو وہی اس کے لیجیٹیمیٹ حقدار بنتے تھے۔ تو کہتے ہیں اس وقت خواجہ ناظم الدین نے یہ بات کی کہ بجائے جارحانہ پالیسی اختیار کرنے کے مصالحت کی جائے اور معاملات بیٹھ کے حل کیے جائے۔ اس بنا پر مصر کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہو گیا۔ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، عراق کا ساری زندگی جھکاؤ بھارت کی طرف رہا ہے۔ آپ دیکھیں
ہمسایہ ملک ایران کا بھارت کی طرف جھکا ہو رہا ہے، ہماری طرف کم رہا ہے، ہم لیکن آج بھی فخر سے کہتے ہیں برادر اسلامی ملک کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے اس نے ہمیں تسلیم کیا۔ آپ دیکھیں نا چاہ بہار کی بندرگاہ، جس کے اوپر ابھی انڈیا کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوئے ہیں، تو ان کے پاس تھی۔ ایرانی ویزا انتہائی آسان ہے انڈین کے لیے، تو کتنے ہی انڈین نے وہاں پر پروجیکٹ بھی کیے، سب کچھ کیا۔ تو یہ تو ہر ملک اپنی ایک بات کرتا ہے اس اعتبار سے، تو یہ کوئی اعتراض اس لحاظ سے نہیں تھا۔ اندرون ملک میں اس کا رد عمل بھی ہوا، اور راولپنڈی میں طلبہ نے برطانیہ کے خلاف ریلی بھی نکالی، مصر کے حق میں جلوس بھی نکالا۔ یہ پھر میں آپ کو وہی بات کروں گا کہ یہ ماحول بنایا جاتا ہے، یہ جلوس نکلوائے جاتے ہیں، تیار کیا جاتا ہے لوگوں کو، کیونکہ اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہیں قوتیں جو یہ نہیں چاہتی۔ اس کے بعد 1951 میں ڈاکٹر مصدق ایران کے وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے اینگلو ایرانین آئل کمپنی کو قومی تحویل میں لے لیا، جس سے ایران اور برطانیہ کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ خواجہ ناظم الدین کی حکومت نے اس موقع پر بھی برطانیہ کی مخالفت مول نہ لی، اور اگر 1953 میں امریکہ کی امداد اور تعاون سے شاہ ایران ڈاکٹر مصدق کو برطرف نہ کرتے تو پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بھی کشیدہ ہو جاتے، کیونکہ ایران میں تھی بادشاہت، اور بادشاہت میں سارے کے سارے اختیارات بادشاہ کے پاس تھے، اور جو وزیر اعظم ہوتا تھا وہ بھی ایک دمی وزیر اعظم ہوتا تھا۔ وہ تو جب امام خمینی کا انقلاب آیا ہے 1979 میں، اس کے بعد جا کے معاملات ان کے بہتر ہوئے ہیں۔ اب آج یہ گورنر جنرل خواجہ جو غلام محمد تھے، ان کے حوالے سے خان لیاقت علی خان یا نوابزار لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین ملک کے وزیر اعظم بنے، اور ہمارے غلام محمد جو ہے پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل کی حیثیت سے انہوں نے اپنے عہدے کا منصب کا حلف اٹھایا، اور ان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ بھی ایک اعتبار سے جو ان کی شخصیت تھی وہ بڑی، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسٹیریس قسم کی شخصیت کے مالک تھے گورنر جنرل غلام محمد جو ہے، اور اختیارات کو بڑے ٹھیک طریقے سے ان کو استعمال کرنے آتے تھے، بلکہ ایکسپلائٹ کرنا آتا تھا معاملات کو انہیں۔ گورنر جنرل غلام محمد 29 اگست 1885 کو لاہور میں پیدا ہوئے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے۔ یہ دیکھ لیں جی، ایک بات سملیرٹی آپ کو نظر آئے گی، خواجہ ناظم الدین، لیاقت علی خان، غلام محمد، یہ سارے کے سارے جو ہیں علیگ ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے علیگ، عین لام یہ گاف، علیگ۔ علیگ جتنے بھی علی گڑھ کے پڑھے ہوئے، جس طرح ایچیسونین ہے نا، ایچیسن کے پڑھے ہوئے، اس وقت کی رولنگ کلاس جتنی تھی یہ علی گڑھ کی پڑھی ہوئی تھی۔ آج کی آپ کی جتنی رولنگ کلاس ہے نا، یہ ایچیسن کی پڑھی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، چوہری نثار کو دیکھ لیں، وہ خٹک جو وزیر دفاع ہے، کیا نام اس کا، جو ہمارا وزیر دفاع ہے، خٹک، جی پرویز خٹک، پرویز خٹک، ہاں پرویز خٹک کو دیکھ لیں، یا اس سے پہلے ظفر اللہ جمالی تھے، ہمارے پرائم منسٹر رہے۔ ایک بڑی کلاس جو ہے یہ سب کی سب ایچیسونین ہے، یہ سب ایچیسن کے پڑھے ہوئے، اور اس دور میں جو کلاس آ رہی تھی نا، یہ ساری کی ساری یہ علیگ تھے، سارے کے سارے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، اور یہی وہ ٹیم تھی نا جو مسلم لیگ کے اندر آئی شروع میں۔ غلام محمد نے ایم اے کیا، پھر ایل ایل بی کی ڈگری انہوں نے حاصل کی، انڈین آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے اندر ملازمت اختیار کی۔ یہ اس وقت کی سول سروس ہے جی، بیوروکریسی ہے، آج سی ایس ایس ہے نا، اس زمانے میں آئی سی ایس تھی، انڈین سول سروس۔ اور اس کے بعد 1932 تک حکومت بہاولپور کے مالی امور کی اصلاح کرتے رہے، 32 سے 34 تک ریاست بھوپال کے ڈیولپمنٹ کمشنر کی حیثیت سے کام کیا،
और 34वें हुकूमत हिंद के पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल रहे। दूसरी जंग अजीम में हुकूमत हिंद की सप्लाई के महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी रहे। 42 से 45 तक निज़ाम हैदराबाद दक्कन के वजीर मालियात रहे। तकसीम से कुछ अरसा कबल भारत के मशहूर सनती इदारे टाटा के हिस्सादार और मशीर इक्तसादियात थे, और इस कंपनी से महाना 20,000 वसूल करते थे उस जमाने में। और क़याम पाकिस्तान के बाद मरकजी वजीर खजाना तैनात हुए, और इस हैसियत से उन्होंने फिर काम किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ज़रूरी मालियाती कॉरपोरेशन, सनती तरक्की, ये तमाम इदारे जो कायम हुए, इनके क़याम में भी अपना किरदार अदा किया। लियाकत अली खान के इंतकाल के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की जगह वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जो है मुकर्रर। उन्होंने इस दौरान अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया, और 1954 में आइन साज असेंबली भी तोड़ी, और बहुत कुछ किया जी उन्होंने इस एतबार से। और कहते हैं कि आखिरी जो उनके अयाम थे, इंतहाई बीमारी के आलम में भी वो अपने बिस्तर के साथ चिमटे हुए थे, रिजाइन नहीं दे रहे थे, और वहीं बैठे बैठे अहकामात भी जारी करते थे। 29 अगस्त 1956 को उनका इंतकाल हुआ। जी बेटा, एक मिनट। वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो बकिया गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के हवाले से है, वो आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर